جدید چین کو اس جگہ پہنچانے میں جس شخصیت کا نام دیا جاتا ہے وہ عظیم رہنما دینگ زیاؤپنگ، جو ایک اسٹیٹسمین تھے، مدبر تھے، فلسفی تھے اور انتہائی بلند پائے کے، بلکہ اس زمانے میں کہیے کہ ان کے پائے کا کوئی دوسرا اکانومسٹ نہیں تھا. انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب ہمارے ہزاروں چینی جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اوورسیز گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چین کے ہر شعبے میں انقلاب آ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. آپ یہ کہیے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں چینی جب یہ واپس آئے مغرب کی مختلف یونیورسٹی، جن میں امریکہ کی یونیورسٹیز تھیں، جن میں اس کی کیا کہتے ہیں یورپ کی یونیورسٹیز تھیں، برطانیہ کی یونیورسٹیز تھیں، وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جب وہ آئے تو انہوں نے اس لیول کا ٹرانسفر کیا ہے ٹیکنالوجی کا، تعلیم کا، رویوں کا، مارکیٹنگ کا، مینجمنٹ کا، ہر طریقے سے کہ آج چین جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر ان کی اپنی جدید روایات اور اپنے زبردست محنت ہے. وہاں پر ان اوورسیز چینیوں کا جو کردار ہے اس کا اعتراف خود دینگ زیاؤپنگ پہلے پیشن گوئی کے طور پر کرتے تھے، پھر بعد میں آج تک لوگ کرتے ہیں. تو بڑا اہم کردار ہوتا ہے اوورسیز سے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بھی کس کی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہمارے جو 90 لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں موجود ہیں، جن میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے، سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ کے قریب تو خلیجی ممالک، سعودی عربیہ، UAE، بحرین، قطر وغیرہ میں ہے، اور دوسرے پھر اس کے بعد برطانیہ میں ہے، اس کے بعد امریکہ میں ہے، پھر یورپ میں ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ہمارے یہاں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اوورسیز پاکستانی جو تھے اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغربی یونیورسٹیز میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور واپس آئے اور انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. خود جو سابق وزیر اعظم تھے ہمارے عمران خان، وہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بارہا مرتبہ یہ کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر بنیادی کردار ادا کریں، اور وہ بار بار ذکر کرتے تھے. اور خود اسٹیٹ بینک کے گورنر جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں جناب رضا باقر، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ $30 بلین پر ایئر کے حساب سے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کو ریمیٹنسز کر رہے ہیں. اور $30 بلین جو ہے آپ دیکھ لیں کسی بھی قرضے سے جو کہ پاکستان حاصل کرتا ہے، کہیں سے بھی حاصل کرتا ہے، اس سے دگنی تگنی چوگنی بڑی رقم ہے. تو ہمیں یقیناً اپنے اوورسیز بھائیوں کا انتہا سے زیادہ مشکور ہونا چاہیے. انہوں نے پاکستان کی معیشت کے اندر بڑا بنیادی کردار ادا کیا، اور اس میں ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، اس میں ہمارے بزرگ بھی ہیں، اس میں ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، یعنی ہر طرح دوست بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور انہوں نے دل کھول کے پاکستان کی معیشت کے اندر اپنا کردار ادا کیا. یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے بارے میں بڑی ہی تکلیف دہ خبریں بھی آتی رہی ہیں. ہمارے ان بھائیوں میں سے کچھ گمراہ میں انہیں افراد کہوں گا ان کی جانب سے ترکی کے متعلق کہا جاتا ہے، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا، لیکن یہ کہ آپ جتنی جو فارن ویب سائٹس ہیں اور وہ جا کے دیکھیں، اور ترکی میں جو رہنے والے پاکستانی ہیں ان سے اگر بات چیت کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ ترکی نے پاکستان کے بارے میں اپنے ویزا پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی لائے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ سختیاں کی، کیونکہ وہ ملک ہے جہاں پر پاکستانی سب سے زیادہ برادر سمجھے جاتے ہیں. آپ اگر وہاں چلے جائیں نا تو جیسے آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں تو جو ٹیکسی ڈرائیور وہ آپ کو بھائی کہہ کے پڑھتا ہے، سگے بھائی جو یوز کرتا ہے کہیں بھی جائے. لیکن اب پتہ چلا کہ جی وہاں پر کچھ ایسے ناگوار واقعات ہوئے ہیں ہمارے کچھ پاکستانی افراد کی طرف سے، جن کی وجہ سے اب ہمیں اس طرح خوش آمدید نہیں سمجھا جا رہا. پہلے ہم پوری امید کرتے ہیں کہ اس سے ایک ٹیمپریری دور ہے. پھر اس کے بعد وہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہوا ہے 27 رمضان کی شب کو، وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. اس کے پولیٹیکل اوور ٹون چھوڑ دیجیے، اس کے جو
وہ ہیں ویژولس جو ہیں وہ بڑی تکلیف سارے پاکستان کو سمجھنے میں، کہ اس کے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو مسلمان تھے ان کو اس سے صدمہ پہنچا ہے. تو یقینی بات ہے ہمارے سر اگر شرم سے چکے ہیں تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کے سر بھی شرم سے چکے ہوں گے ان افراد کی وجہ سے جنہوں نے اس قسم کی حرکات کی اور ایسی گستاخی ان سے سرزد ہوئی. تو یہ تو ایک بات تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک اور اہم سوال ہے، جب ہم نے یہ کہا کہ ان اوورسیز جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ ہے اور ہم نے بتا بھی دیا ہے کہ کیا کس قسم کا بریک ڈاؤن ہے، تو انہیں ہم اپنا غیر سرکاری سفیر کہتے ہیں. یہ ہمارا عکس ہے کیونکہ ہمارے بھائی بہن ہیں نا، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو یہ ہمارا عکس ہے. جو کچھ ہم ہیں یہ ہمارا عکس ہے. تو ان کا کردار جو وہاں ان ملکوں میں ہوتا ہے ایکچولی یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی کمیونٹی ہو، چینی کمیونٹی اگر کہیں بسی ہوئی ہے امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں یورپ میں، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل چینی طلباء آپ کو ہر جگہ ملیں گے. امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، برطانیہ میں بہت بڑی تعداد میں ملیں گے، یورپ میں اتنا زیادہ گیا نہیں ہے پھر ان زمانے میں، تو وہاں بھی بتاتے ہیں کہ بہت. تو وہ عکس ہیں اور لوگ چینیوں کی بے تحاشا قدر کرتے ہیں. ایک زمانے میں جاپانی تھے. اسی طرح جو دوسرے ملکوں کے انڈیا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، ہمارے پڑوسی ہیں جن کی ہمارے جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے بڑی ان کی آزاد خارجہ پالیسی کی بہت تعریف کی. ان کی لابیز کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا اسٹرانگ ہے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، ہر جگہ وہ مطلب یہ جب ہمارے کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی چیز ہم پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کو مقدمہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے بڑی ہمارے کو ہندرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ FATF کا معاملہ آپ لے لیں یا اور دوسرے معاملات لے لیں، اس کے اندر جو بہت بڑا انٹرنس ہوتا ہے وہ انہیں کی وجہ سے وہاں. اور یہ لابیز کون بلڈ کرتا ہے؟ کہ وہ پاکستان ہمارے تارکین یا اوورسیز دوست بلڈ کرتے ہیں، بھائی بلڈ کرتے ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ہم انہیں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بہت بڑے بڑے انہوں نے کئی ان میں سے ایسے افراد ہیں جو قابل فخر ہیں ہمارے لیے. لیکن یہ بات بھی ہمارے کو غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے $30 بلین بھیجے اور جو ہماری سابقہ حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اس کے اندر $30 بلین جو ہیں وہ آتے رہے، بلکہ بہت یعنی آپ یہ سمجھیں بڑا گراف جو تھا وہ اونچا جاتا رہا اور وہ خود اس کا بار بار اعتراف کرتے رہے ہر جگہ، ہر آدمی بہت مشہور ہیں ان کے. لیکن جب وہ تشریف لے گئے، چلے گئے وہ، تو جب خزانہ ہم اسٹیٹ بینک کی فگر کو کٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے جانے کے فوراً بعد دوسرے یا تیسرے دن جو فگر اسٹیٹ بینک کے آئے وہ $10.9 بلین. سوال یہ پتہ ہوتا ہے وہ جو $30 بلین تھے جو یہاں آیا کرتے تھے وہ گئے کہاں، کن منصوبوں میں لگے، کون سے بڑے منصوبے آپ نے دیکھے ہیں، کون سی بڑی آپ نے یہاں پہ ہسپتال کھلے ہیں، یہاں پر سڑکیں بنی ہیں، یہاں پر فیکٹریز یا ہمارے پاس کوئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون لگے ہیں یا کچھ اور ہوا ہے. ہمیں تو وہی ہم کہتے ہیں کہ تیل موثر قیمتوں پہ لے رہے ہیں، سعودی عربیہ اور اس کا جو ڈپازٹس ہیں UAE وغیرہ کے وہ پڑے ہیں، سی پیک کے اندر $60 بلین چین کے لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کا اتنا قیمتی اور اتنا خون پسینے کی جو کمائی تھی وہ کہاں گئی ہے؟ اور یہ ہم گزشتہ حکومت میں نہیں، آج جن کو ہم بہت برا بلا کرپٹ اور وہ سب کچھ کہتے ہیں، ان کے دور کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو اب حالیہ دور کا ذکر ہے، گزشتہ سال کا ذکر ہے یا اس سے گزشتہ سال کا ذکر ہے. تو یہ $30 بلین کہاں گئے، کہاں کن منصوبوں میں لگے، کہاں چینج نظر آ رہا ہے، کس جگہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، افراط در بڑھ گیا، روزگار بے تحاشا کم ہوا ہے. تو یہ کہاں گیا؟ تو اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ اس اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہماری جانے والی حکومت کے اندر شامل تھی. اگر آپ ترجمانوں کو دیکھیں وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. مشیر یعنی سلامتی امور جیسے اہم اس کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دیکھ لیں آپ، پھر وزیر خزانہ کو دیکھ لیں جو کافی سال یہاں پہ رہے، وہ ان کو دیکھ لیں، اور دوسرے شعبوں میں آپ دیکھیں، IT میں دیکھیں، اس میں دیکھیں، مشیر دیکھیں، وہ سارے ہمارے یہ اوورسیز پاکستانی بھائی رہے ہیں. گورنر پنجاب رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانی. تو یہ سب موجود یقینی بات ہے. انہوں نے یہ تو دیکھا ہوگا نا کہ جو ان کے ساتھی وہاں سے اتنی محنت کر کے رات دن خون پسینے کی کمائی، ہمیں معلوم ہے، ہم جا چکے ہیں، ہم مل چکے ہیں کس طرح پاکستانی اپنی
یعنی اپنا جو ہے وہ ارک ریزی سے صبح سے لے کر رات تک لگے رہتے ہیں، رات سے صبح تک لگے رہتے ہیں، 14 گھنٹے 15 گھنٹے کام کرتے ہیں اور سختیاں جھیل کے وہ ہمیں یہ پیسہ بھیجتے ہیں، لیکن وہ اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ دوسری طرف جو ہم نے ایک دوسرے کردار کی طرف جو کہ ہم نے ترکی کے حوالے سے کیا، کیونکہ ہم بار بار ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، ہمارا سر جھک جاتا ہے جب ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ہم وہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں سے بڑی تعداد کے اندر برطانیہ سے لوگ آئے اور یہاں سے گئے، اور اوورسیز پاکستانی وہاں پر تھے وہ موجود ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے کشمیر کا موقع ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایشو آتا ہے فلسطین کا، تو یہ کہ پاکستانی بہت احتجاج کرتے ہیں، بہت صحیح احتجاج کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلم امت ہوتا ہے۔ لیکن کیا ان کا کردار صرف سیاسی ہونا چاہیے؟ کیا صرف انہیں احتجاج کرتے رہنا چاہیے؟ کیا یہ جو گئے ہیں اتنی صعوبتیں سہ کے، اتنی تعلیم حاصل کر کے، اتنی مشکلات، ان کے خاندان والے جو یہاں پر ہیں وہ جانتے ہیں، اور آپ سے پوچھیں، ان کی کہانیوں کو پوچھیں کہ کس طرح انہوں نے قرضے لے لے کر، کس تکالیف برداشت کر کے اپنے ان بیٹوں کو، اپنے ان بھائیوں کو، اپنے ان دوستوں کو وہاں بھیجا، تعلیم حاصل کروائی، یا یہ کہ وہاں گئے، وہ وہاں جا کر انہوں نے روزگار حاصل کیا، وہاں آباد ہوئے، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں تو روزگار نہیں تھا، ہمارے ملک میں ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی تھی، تو یہ کسی زبردستی میں نہیں گئے، بھائی چوائس گئے ہیں۔ کس کے لیے گئے ہیں؟ تاکہ یہ وہاں پر بے تحاشا محنت کریں، بے تحاشا کام کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ غور کریں تو پاکستان میں 22 کروڑ لوگ موجود ہیں سیاست کرنے کے لیے، بہت ہیں یہ، تو ہمارے یہ جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کی، ان کی ہمارے کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، ان کی مہارتوں کا، ان کے علم کی، ان کے ایڈوائس کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، لیکن ہمیں شاید اتنی سیاست کی ضرورت نہیں، کیونکہ سیاست میں ہم خود کفیل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ہی ہمارے پاس جماعتیں ہیں سیاست کے اندر، جو کہ ہر وقت سیاست کرتی رہتی ہیں، ہر وقت جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، یہاں پہ ہر وقت احتجاج ہوتے رہتے ہیں، ہر روز کالیں ہوتی رہتی ہیں، بہت مطلب ہم نے سیاست کرتی ہے۔ تو ہمارے کو لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو جدید دنیا میں موجود ہے، ان کی مہارت کی ضرورت ہے، پھر ان کے ذریعے مبادلہ کو بالکل صحیح راستے پہ لگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انہیں ہم یہ اپنے بھائیوں سے یہی کہہ سکتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ وہ بہتر جانتے ہوں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کہ وہاں اپنی جو ہے نا جڑیں ان کو مضبوط کریں، یہ ثابت کریں کہ پاکستانی کمیونٹی خواہ وہ برطانیہ میں ہے، خواہ وہ امریکہ میں ہے، چاہے اس کی تعداد 5 لاکھ کیوں نہ ہو، وہ چاہے وہ عرب ممالک میں، وہ اتنی زیادہ کام کرنے والی، اتنی محنتی اور اتنی زبردست ہے، جس کی پہلے ذکر ہوتا تھا۔ انہیں کوئی سیاست سے دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور انہیں اسی ملک کی سیاست کے اندر نظام ہو جانا چاہیے، اور وہاں پر وہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ کل جب پاکستان کو ضرورت ہو، جب ہم کہتے ہیں نا ہماری لابی کوئی نہیں ہے اپنے معاملات کے اندر، ہمارے کو معیشت کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ کو آگے بڑھائیں، ان ملکوں سے ہمارے کو اگر امداد نہیں بھی چاہیے تو ہمارے کو ٹیکنالوجی تو چاہیے، ان سے ہمارے کو جدید رجحانات تو چاہیے۔ جب یہ گئے ہیں تو ان سے ہمارے کو یہ فوائد ہو سکتے ہیں۔ ہمیں سیاست سے زیادہ ان کی اس مہارت کی ضرورت ہے جو ہمارے کو اقتصادی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے۔ یقیناً یہ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ جو 30 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں تو یہ کس لیے بھیج رہے ہیں؟ یہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کے جو ماں باپ، ان کے جو بہن بھائی، ان کے جو دوست رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں وہ اتنے اقتصادی طور پر اونچے ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف کر جائے، اور پاکستان جو ہے اس کی ایک بالکل نئی شکل ابھر کے سامنے آئے۔ تو یہ کردار ہم سمجھتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے غیر سرکاری سفیر ہیں، تو ہمارا اتنا خوبصورت امیج وہاں پہ ہو کہ پاکستانیوں کو کوئی دیکھے تو کہ آئیے، ویلکم پاکستانی، چاہے وہ عرب کنٹریز ہوں، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو۔